بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا۔ ناظرین گرامی، کل ہم نے گفتگو کی تھی جو تاریخ ادیان ہمارے پاس موجود ہے اور دین کی جو تاریخ ہے، ادیان کی جو تاریخ ہے، اس میں خواتین کا کردار انفرادی حیثیت میں، پھر جن رشتوں سے خواتین جن رشتوں سے مرد جڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے لازم بات ہے سبجیکٹ اتنا وسیع ہے کہ پوری طریقے سے اس موضوع کو ہم سمیٹ نہیں پائے تھے، سمیٹ سکتے بھی نہیں تھے، تو کسی حد تک ہم اس موضوع پر بھی آج تھوڑا سا بات کریں گے، اور اس لیے بھی یہ موضوع آج کے موضوع سے جڑا ہوا ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے اہل بیت کے حوالے سے خاص طور پہ۔ اور اہل بیت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو لازم بات ہے کہ اس میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے۔ تو آج ہم خاص طور پہ اہل بیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور دیگر مسلم خواتین جو ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، ان کا مسلم معاشرے میں کردار، ان سے آج کا معاشرہ جو ہے، آج کے بچے، آج کا مرد و زن جو ہے وہ کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح محترم علامہ شہزاد مجددی صاحب، شکریہ، جزاک اللہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ محترم مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، جزاک اللہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جزاک اللہ مشتاق بھائی آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اور محترم مصباح الحق صاحب، ان دونوں شخصیات کے تو کئی حوالے ہیں، دنیا جانتی ہے، تو ان دونوں شخصیات کا بھی خاص طور پہ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر دے سکتا ہے۔ اور آصف سنتو صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگلے مرحلے میں محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی، اور محترمہ حنا نصر اللہ صاحبہ بھی ہوں گی۔ تو آپ تمام احباب کی اجازت سے ہم آصف صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، پھر واپس آ کر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی آصف صاحب، کیا ہے آج پروگرام میں؟ جی میں آپ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں جامی رحمۃ اللہ علیہ کا، سلام پیش کر رہا ہوں۔ زیمن بری با مدینہ صبا سلام علیک۔ زیمن بری با مدینہ، زیمن بری با مدینہ صبا سلام علیک، 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 چونا کے می بری، چونا کے می بری اہل وفا سلام علیک، چونا کے می بری اہل وفا سلام علیک، رساں رساں بدر روضۂ رسول کریم، رساں رساں بدر روضۂ رسول کریم، رساں رساں بدر روضۂ رسول کریم، بصد تذر روز مل، بصد تذر روز مل بے نوا سلام علیک، بصد تذر روز مل بے نوا سلام علیک، زیمن بری با مدینہ صبا سلام علیک، زیمن بری با مدینہ صبا سلام علیک۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، خاص ہم نے پروگرام ترتیب دیا آج اہل بیت کے حوالے سے، اور ان شخصیات کے حوالے سے، ان محترم ہستیوں کے حوالے سے، ان کے ذکر سے، اور پھر خاص طور پہ یہ آج کی انسانیت اور آج کا مسلمان اور آج کا امت، اور پھر خاص طور پہ ہماری جہاں جہاں سما دیکھا جا رہا ہے، ہمارے دیکھنے والے ہیں سب، یوٹیوب پہ لوگ دیکھیں گے، کیا سیکھ سکتے ہیں ان ہستیوں سے؟ بچپن سے ہم ان کا ذکر جو ہے، یعنی کہ جسے کہیے کہ بلا تفریق مذہب و مسلک اور فرقہ ہم سنتے ہیں، احترام کرتے، کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے،
اور تمام کے تمام احترام کرتے ہیں، کیا ہم ان ہستیوں سے سیکھ سکتے ہیں؟ ان کے ذکر کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ان کی سیرت پہ عمل کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ان کی سیرت کو جاننے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، کہ آپ نے فرمایا کہ لو شئت لصارت معی جبال الذہب، میرے رب نے مجھے اتنی شان و اختیار اور تصرف اور کنٹرول دیا ہے کہ میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بنے اور میرے ساتھ ساتھ چلا کرے، میں جدھر جاؤں یہ ساتھ ساتھ جا رہا اللہ، اور سارے پہاڑ رب میں چاہوں تو وہ سونے کے کر دے، لو شئت، اگر میں چاہوں، لیکن نہیں چاہا۔ اب یہاں کیا تھا؟ بنیاد یہ ہے، امام حسن حسین دیکھ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ دیکھ رہی ہیں، ان کی بہنیں دیکھ رہی ہیں، سیدہ زینب، کہ ہمارے بابا جان جن کو یہ اختیار و شان ہے کہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں، ایک دن روزہ رکھ لیتے ہیں، ایک دن افطار کر لیتے ہیں، اور روزے کی سحری بھی کیسی ہوتی ہے؟ کھجور سے سحری ہو رہی ہے، پانی سے افطاری ہو رہی ہے، پانی سے سحری ہو رہی ہے، کھجور سے افطاری ہو رہی ہے، اور وہ جو اضافی تھا اس میں فکر یہ ہے کہ اصحاب صفا نے ابھی روزہ کھولا ہے کہ نہیں، اور 70 لوگ آ رہے ہیں ایک ایک دودھ کے پیالے پر، یہ ماحول تھا۔ پھر مسند احمد میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے اور اس مجلس میں جبریل امین بھی تھے، جبریل امین وزیر بھی ہیں حضور علیہ السلام کے اور مشیر بھی ہیں۔ اب ایک اور فرشتہ آیا اور اس نے آ کے ایک میسج دیا کہ حضور آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں، نبی ملک بننا چاہتے ہیں، بادشاہت جیسے سلیمان علیہ السلام، یا نبی عبد بننا؟ یہیں سے تو فیصلہ ہوا ہے، میں نبی عبد بننا، اللہ اکبر، بندگی والا، سبحان اللہ، عبدیت، سب سے آئیڈیل چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے وہ عبدیت اور بندگی کا ذوق ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، وہ اہل بیت میں نفوذ کر گیا کہ بھئی ہمارے آقا و مولا جو صرف ہمارے باپ یا نانا ہی نہیں ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں۔ اب وہ فالوور بھی تو تھے نا، کہ ان کی ترجیحات اور پرائورٹیز کیا ہیں، اور اس میں یہ کتنی لذت پاتے ہیں، اس کو کتنا انجوائے کرتے ہیں کہ 2-2 3-3 گھنٹے نفل میں ہیں، اور ایک کیفیت ہے، اور ایک جناب لذت و سرور و خشیت اور حضوری، حتیٰ کہ پنڈلیاں سوج گئی ہوئی ہیں، پاؤں سوج گئے ہوئے ہیں، خبر نہیں ہے، بعد میں جب سلام پھیرا تو پتہ چلے گا۔ یہ ایک انٹریکشن جو اپنے رب کے ساتھ نا، وہ تبتل الیہ تبتیلا کا، وہ اہل بیت میں نفوذ کر گیا ہوا تھا، اس کا اظہار پھر آپ کو ان کی زندگیوں میں نظر آتا۔ مفتی صاحب، جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علی حسین ہم سب کا۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اندر اختلاف کی اور ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یہ تو مسلم ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ، جن کا نام لینا باعث فخر، باعث عبادت ہے، جو کہ نور نظر ہیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے۔ اور دیکھیں کہ ان کی تربیت گاہ وہ گود ہے کہ جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ، جس کا مفہوم ہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو ان کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو ان کو خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے۔ تو یہ چونکہ میں پچھلے پروگرام کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ وقت کی قلت کی وجہ سے رہ گئی تھی، کہ دیکھیں تربیت کے لحاظ سے نا ہمیں ان اہل بیت کو فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہستیاں ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ نے ایک ماں کا کردار بھی ادا کیا، ایک بیوی کا کردار بھی ادا کیا، اور یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک نسل کہاں سے چل رہی ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شانیں بلند فرما دیں۔ اب میں اس بات کو شامل کرنا چاہوں گا کہ جو پچھلے پروگرام میں رہ گئی تھی، آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کوئی اپنا اندیہ پیش کریں، ایک والدین کی دعاؤں کے حوالے سے، ایک ماں کی دعا کے حوالے سے۔ تو میں اتنی بات عرض کروں گا کہ ماؤں کو چاہیے کہ جب اپنے بیٹوں کو دعا دینا تو کوئی اچھی دعا دیں۔ اس کی مثال ایک یوں سمجھیں کہ امام کعبہ جو ہے نا، عبد الرحمن السدیس غالباً جن کا نام ہے، مشہور ہے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا،
اور ایک مرتبہ میں نے کیا کیا کہ ہنڈیا کے اندر نا میں نے مٹی ڈال دی. مختصر کیا بات، واقعہ بڑا طویل ہے. تو کہتے ہیں میری ماں نے نا غصے میں وہ مجھے سزا دینا چاہیے، اور منہ سے کیا نکلا کہ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے. اللہ. تو کہتے ہیں آج وہ یہ بات کرتے ہوئے نا رو رہے تھے. عربی میں ان کا خطبہ ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ مقالہ اس پہ آرٹیکلز بھی لکھے جاتے ہیں. مشتاق بھائی نے بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو کیا تھا اس میں بھی یہی بات تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد النبی الامہ وعلی آلہ وسلم تسلیما. اہل بیت کا علامہ صاحب مفتی صاحب جیسے عرض فرما رہے تھے، تو قصہ کچھ ایسا ہے کہ جب میں نے اپنے گھر میں یہ دین کی تھوڑی سی دعوت شروع کی تو میری وائف نے جب پردہ پہلی دفعہ کرنا شروع کیا، اور پردہ کر کے جب وہ انگلینڈ میں گئی ڈرتے ڈرتے جا رہی تھی جی کہ لوگ کہیں کیا سمجھیں گے، کیونکہ وہ 9/11 کا انسیڈنٹ ہو چکا تھا، تو کہ یہ لوگ کیونکہ بہت میڈیا میں یہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی. تو خیر وہ گئی انگلینڈ، تو میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا تھا ان دنوں میں. تو جیسے وہ گئی ادھر تو مجھے نا 2-3 ہفتوں کے بعد آ کے مجھے اس نے ایک کارگزاری سنائی. کہتی ہے کہ جب سے یہ میں نے حجاب پہننا شروع کیا، مجھے لوگ اکثر عورتیں اکثر مجھے راستے میں جاتے ہوئے سلام کرتی ہیں، پہلے نہیں کرتی تھی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی میں نے حلیہ اختیار کیا تو لوگوں میں میری عزت شروع ہو گئی. اللہ. ابھی میں نے عمل نہیں شروع کیا. اللہ. اہل بیت کا حلیہ اختیار کرنے پہ اللہ نے کیا عزت بخشی ہے. اللہ تو اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ ایسی محبت کرتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوئی شجرہ نسب نہ کوئی خاندان، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اللہ اکبر، تو پھر جنت میں قدموں کی آہٹ سنائی دی. سبحان اللہ. کیا جنت میں قدموں کی آہٹ سنائی دی کہ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے جبرائیل یہ کس کی قدموں کی آہٹ ہے؟ کہ آپ کے غلام بلال کی. وہ زمین پہ چلتا ہے تو آسمان والے اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں. یہ اہل بیت سے محبت. بلال رضی اللہ تعالیٰ کو قصہ بغداد میں شفٹ ہو گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حسن اور حسین نے بلایا اور چلے آئے اور آ کے کہا، منع فرما دیا تھا کہ اذان میں نہیں دوں گا. تو جب حسن اور حسین کی فرمائش آئی، شہر کتنا لمبا پورا شہر باہر نکلا ہے اس دن. تو جب مدینے میں بلال رضی اللہ عنہ کی آواز دوبارہ گونجی تو کیا چیخیں مارتے عورتیں اور مرد سارے کے سارے مسجد کی طرف آگے کہ حضور کا دور دوبارہ. اذان نہیں بغیر اذان کیسے دوں میں؟ پھر حسنین کریمین کی سفارش لائی. اب اس سے نبی کے نواسے کہہ رہے ہیں اس لیے اذان دی. اس سے بھی شاہ صاحب اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جب ان کا فرمان آیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ بس اب حرف آخر ہے. درست فرما. وہ مجھے یاد آ گیا، میں عرض کر کے پھر مصباح بھائی کی طرف بڑھوں گا. میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا، میں چھوڑ استقامت کی علامت، میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا، میری اذان سے جوش بلال مچھی. مصباح بھائی. جی بسم اللہ، بہت شکریہ جی. جیسے مشی بھائی نے بات کی ہے اور جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہمیں لیسن ملتا ہے اس سے اپنی زندگی میں، اور یہ اہل بیت ہیں یا جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، وہ یہی چیز سب سے پہلی چیز، قربانی کے بغیر آپ کہیں کچھ حاصل نہیں کر سکتے. کہ میں آج کسی چیز کا خیال کروں اور میں کہوں یہ مجھے مل جائے تو مشکل ہے. اکثر مطلب یہ علماء بہتر اس میں بتا سکتے ہیں تقدیر، اور اس کو ہم اس میں وہ کرتے ہیں سارا. تو ہمیں کئی دفعہ ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ اچھا جی لکھا ہی ہے تو پھر جو مرضی ہو جائے. تو میں اس آیت کو جب میں نے پڑھا سنا اور اس پہ غور کیا تو بس اللہ نے اپنے علم سے جو ایک چیز لکھی ہے ہماری، وہ تو ایک یہ بھی تو آیت ہمارے سامنے ہے بھائی. اور وہ کوشش یہ نہیں کہ ہم صرف کوشش کر رہے ہیں، وہ ایسی ہی کوشش ہے بھائی جیسے ایک نماز میں عادتاً پڑھ رہا ہوں، اور ایک نماز جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، یا ہماری زندگیوں میں مطلب اس کا پریکٹیکلی جب آپ کسی مشکل میں ہوتا ہے نا، تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کا دل باقاعدہ رو رہا ہے، باقاعدہ لگا ہوتا ہے اس کے اندر، آپ کا پورا دھیان جذب کی جو کیفیت. یقین کریں آپ مصلی سے اترنے سے پہلے آپ کو وہ اطمینان مل چکا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. میں بھائی آپ ہی سے شروع کروں گا، واپس آ کر مجھے بریک پہ جانا ہے، یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، پھر واپس آ کر آپ اس پر مزید بات کیجیے گا. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں
حسین ہم سب کا۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم علامہ شہزاد مجدی صاحب، مفتی سخاوت صاحب، محترم مشتاق احمد صاحب اور مصباح الحق صاحب۔ مصباح بھائی، آپ ایک بات کر رہے تھے اور پھر بیچ میں رہ گئی تھی، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتانا، دین نے ہمیں بتا دیا کہ مینٹل سٹرینتھ ہمیں ہمارا دین تو سکھاتا ہی مینٹل، ہمیں شروع سے تیاری اس کی کراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم اہل بیت جیسے صحابہ کرام ہیں ان کو ہم دیکھیں تو انہوں نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھا دیا۔ بھائی کوئی چیز آپ دنیا میں یا آخرت کی حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کمفرٹ زون سے باہر آنے کو تیار نہیں۔ ارے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سیدھی سی آپ کے پاس اگزامپل ہے، بھائی آپ تہجد پہ اٹھنا ہے، فجر کی نماز پہ اٹھنا ہے، یہ کمفرٹ زون تو نہیں ہے آپ کا، یہ تو کمفرٹ زون سے باہر ہے۔ پھر جو باقی نمازیں، پھر عشاء کی نماز ہے، یہ چھوڑو وہ چھوڑو جو آپ کو پسند ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز روزہ رکھنا ہے۔ اب پانی ہم نے اللہ کی نعمت، کھانا کتنے شوق سے ہم نعمتیں ہم اس کو چھوڑتے، جو ہمیں پسند ہے وہ کس لیے چھوڑتے ہیں؟ حلال ہے جی ہاں، وہ ہم اللہ نے کہا ہے، اور اللہ نے بیسیکلی کیوں کہا ہے؟ بھائی ہمارے لیے ہی کہا ہے، مینٹلی اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں۔ ہم اس کی پریکٹس کریں گے، ہم اس دنیا میں نہ وہاں پہ نہ اس دنیا میں، ہم ہر جگہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ بھائی مال آپ کماتے ہیں، آپ کو کتنا عزیز ہوتا ہے، کتنی محنت سے کماتے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے۔ اگین کمنگ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون۔ تو بھائی ان چیزوں کو جب ہم کریں گے، اور جو صاحب استطاعت ہے، کماتا ہے جی، حج بھی کرنا، وہ مشقت بھی ہے، پیسہ بھی لگانا ہے، آپ نے ایفرٹ بھی کرنی ہے۔ بیسیکلی یہ ساری چیزیں کر کے ہمیں تیار کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اس دنیا میں بھی آپ مینٹلی اسٹرانگ ہو جائیں گے، آپ اس میں بھی آپ آگے نکل جائیں گے، اور ساتھ آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اس کی پریکٹیکل ایگزامپل پھر جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے پریکٹیکل اس کو کر کے دکھا دیا۔ تو یہی میرے خیال میں ہمیں ہمارے دین نے جو ایک ہماری تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر تربیت کی ہم پریکٹیکل ایگزامپلس کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ سارے لوگ ہیں جو ہمیں کر کے دکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہستیاں۔ جی، میں اپنی والدہ صاحبہ کے حوالے سے ایک ذاتی تجربہ شیئر کروں گا دعاؤں کے حوالے سے، چونکہ اہل بیت میں ایک ہم آج کے معاشرے میں کیا سیکھ رہے ہیں۔ میں جب مدرسے میں تھا نا، ایک مرتبہ بڑا پریشان کھڑا ہوا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو میری اچانک سے نا اماں جی آئیں، اور انہوں نے آ کے نا مجھے ایک، جیسے آپ کہتے ہیں نا مشتاق بھائی کو مشی بھائی، تو ایسے انہوں نے نا محبت سے مجھے آواز دی، تو میں چونک گیا۔ آپ کو پیار سے کیا کہتی تھی وہ؟ اصل میں حاجی لفظ جو ہے نا، میں حج کے دن پیدائش ہوئی تھی تو وہ اس نام سے نا وہ پکارتی تھی ماشاءاللہ۔ تو بہرحال انہوں نے جب یہ آواز دی نا تو میں ایسے چونک گیا، تو میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ تو دیکھا تو دور سے اماں جی آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھ کے نا مجھے انتہائی پریشان ہوئی وہ، کہ میرا بیٹا ایسے حالات میں کھڑا ہے، ناخن کاٹ رہا ہے اور لائن میں لگا ہوا ہے، ایک پریشانی کا عالم ہے۔ تو اس وقت تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا، تو وہ فرماتی ہیں کہ بیٹا میں تمہیں دیکھ کر نا تو دل میں اتنا سخت شدت کا روئی ہوں کہ میری مطلب میں تمہیں بتا نہیں سکتی، لیکن سارے رستے میں یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر، یا اللہ چہرے سے لگا انہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو کامیاب۔ ابھی میرا بچپن تھا تو اب مجھے ان دعاؤں کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جن کی والدہ، یہ تو ایک میری ماں تو ایک عام خاتون ہے، لیکن جن کی والدہ ایسی ہوں کہ جنہوں نے تربیت گود سے لے کر، اور جن کا سارے کا سارا گھرانہ منبع رشد و ہدایت ہے، اور وہاں سے جب ان اہل بیت کے لیے دعائیں ہوئی ہوں گی، اور وہی آتے جاتے دیکھی ماشاءاللہ، بے شک جنہوں نے وہی آتے ہوئے دیکھی اور جنہوں نے فرشتوں کے نزول کو دیکھا، ایسے گھرانے میں تربیت پانے والی بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، ایسے گھرانے کی کیا شان بیان کروں۔ زندگیاں ختم ہو گئیں اور قلم ٹوٹ گیا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی بیان نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے شاہ جی، آج اہل بیت کی نظر کرنے لگا ہوں، براہ راست ان کی ضیافت کرنے لگا ہوں آپ کے وسیلے سے، آپ کی سیادت کے آپ کا آنا ہمارے لیے بہت، یہ اتنا خوبصورت مکالمہ ہے شاہ جی۔ اور یہ روایت میں نے بارہا پڑھی، محرم کے پروگراموں میں جاتے ہوئے سوچا کہ آج یہ سناؤں گا، لیکن میں سنا کبھی نہیں سکتا، آج سنانے لگا ہوں شاید پہلی بار۔ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ زہرا گھر بطور میاں بیوی گفتگو ہو رہی ہے، اور تکرار ہو رہی ہے، اور موضوع کیا ہے کہ حضور مجھ سے زیادہ پیار کرتے۔ ہائے 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 ہائے، کیا گفتگو! سیدنا علی نے کہا نہیں نہیں، سبحان اللہ، کیا گفتگو ہے، سبحان اللہ، سبحان، کیا مقام!
ہائے ہائے دونوں یہ اس موضوع پہ بات ہے. میں آقا علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں, نہیں میری طرف زیادہ, میرے اوپر شفقت زیادہ, مجھ سے بہت کلوز ہے. یہ تکرار چل رہی تھی کہ رحمت کائنات امام الانبیاء خود تشریف لے. کیا ہو رہا ہے جی؟ فاطمہ کہہ رہی تو ساری دنیا جانتی ہے کہ فاطمہ تو بدعۃ منی, میرے وجود کا حصہ. سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا, انا مدینۃ العلم علی بابو. تو حضور علیہ السلام اب جملہ جو ہائے 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 اس نے اصل مجھے سرشار کیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا علی ہی احب منک, مجھے محبت اس سے زیادہ ہے, وانت افضل منہا, لیکن افضل تم اس سے زیادہ. کیسا بیلنس. اچھا اس سے بھی سیکھنا چاہیے رشتوں کو بھی, اور اللہ اکبر, لیکن کیا کچھ ہے یہ گھرانہ ایسا ہے یار. وہ تو ڈائریکٹ تو ان کے مقامات میں کیا عرض کروں, آپ ان کا ذکر چھیڑ لیجئے, تذکرہ, یہ مربی ہے, یہ معلم ہے, یہ مرشد ہے, یہ ہادی ہے, ان کی باتیں گفتگو تذکرہ کریں صحیح طریقے سے, دیانت سے, اور کنوے کریں بلاغ المبین کے ساتھ. تو دیکھیے اس کے اثرات رزلٹ نہ آئیں, مجھے پکڑیے. یہ گھرانہ کیا ہے شاہ جی؟ کس زبان سے ہو بیاں فضل و کمال اہل بیت, اللہ اکبر. کس زبان سے ہو بیاں فضل و کمال اہل بیت, تو ذمہ داری کے بوجھ سے ہی بس. ہائے آئینہ حسن نبی کا ہے جمال اہل بیت, آئینہ حسن نبی کا ہے جمال اہل بیت, اور قاضی حاجات ہر فرد اس کنبے کا ہے. اللہ اکبر. قاضی حاجات ہر فرد اس کنبے کا ہے, پیکر صدق و صفا ہر خوش خصال اہل بیت. سبحان اللہ. اور کس کے دامن میں نہیں خیرات ان کے فیض کی, کس کے دامن میں نہیں خیرات ان کے فیض کی, ہے مسلم دہر میں جود و نوال اہل بیت. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہے مسلم دہر میں جود و نوال اہل بیت, اور سرور دین کے شمائل سے ملا حصہ انہیں. بے شک. سرور دین کے شمائل سے ملا حصہ انہیں, پیکر صدق و صفا ہر خوش خصال اہل بیت, اور بدر کے میدان سے تارے گزار کربلا. سبحان اللہ. بدر کے میدان سے تارے گزار کربلا, ہر جگہ غالب رہا جاہو جلال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور شعر دیکھیے شاہ جی, ان کو ورثے میں ملے ہیں, ورثہ کیا ان کا, ان کو ورثے میں ملے ہیں علم و حلم و صدق و عدل. سبحان اللہ. پراپرٹیز یہ ہیں. سبحان اللہ. کل ہم ان سارے اس پر بات کریں. جی ضرور. سارے ان کو ورثے میں ملے ہیں علم و حلم و صدق و عدل, اور عکس آیات مبین ہیں قال و حال اہل بیت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. عکس آیات مبین ہیں قال و حال اہل بیت, اور ان کی خوشنودی میں پنہا ہے رضا سرکار کی. اللہ اکبر. ان کی خوشنودی میں پنہا ہے رضا سرکار کی, کب گوارا مصطفیٰ کو ہے ملال اہل بیت. کب گوارا مصطفیٰ کو ہے ملال اہل بیت, اور ممبر نو کے سنا سے اس طرح خطبہ دیا. ممبر نو کے سنا سے اس طرح, ممبر نو کے سنا سے اس طرح خطبہ دیا, آیا قرآن ہوئی زیب مقال اہل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مقطع شاہ جی, ایسا گھر شہزاد تاریخ نبوت میں نہیں. بے شک. بے شک. ایسا گھر شہزاد تاریخ نبوت میں نہیں, ڈھونڈ کر لائے بھلا کوئی مثال اہل. اللہ اکبر. ایسا گھر شہزاد ڈھونڈ کر لائے بھلا کوئی مثال. سبحان اللہ. اور ڈھونڈ سکتا نہیں کیونکہ ہے کوئی مثال اہل. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اگلے مرحلے میں محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ اور محترمہ ہنا نصر اللہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی. اسی گفتگو کو پھر ہم ان سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا, اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ. جزاک اللہ محترمہ, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح محترمہ ہنا نصر اللہ صاحبہ. تو ہنا بی بی کی طرف بڑھتے ہیں کچھ سن کر, اور پھر ہم خانم صاحبہ کی طرف بڑھیں گے. جی ہنا صاحبہ. یہ کرم مجھ پہ کم حسین
کا ہے یہ کرم مجھ پہ کم حسین کا ہے یہ کرم مجھ پہ کم حسین کا ہے نام دل پہ رقم حسین کا ہے نام دل پہ رقم حسین کا ہے اور نوک نیزہ سے آ رہی تھی صدا نوک نیزہ سے آ رہی تھی صدا سب سے اونچا علم حسین کا ہے سب سے اونچا علم حسین کا ہے نام دل پہ رقم حسین کا ہے اور صبح دم آج بھی ہے نم دیدہ صبح دم آج بھی ہے نم دیدہ سارے پھولوں میں غم حسین کا ہے سارے پھولوں میں غم حسین کا ہے یہ کرم مجھ پہ کم حسین کا ہے یہ کرم مجھ پہ کم حسین کا ہے نام دل پہ رقم حسین کا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ محترمہ میں آپ سے ابھی علماء کرام سے جس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مگر میں ذرا ایک آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک فلسافیکل نوعیت کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا تاکہ عوام جو ہیں پھر ان تک جواب پہنچے اور جو مسئلہ مجھے بھی یعنی کہ تنگ کرتا ہے اور کسی بھی دین کے طالب علم کو تاریخ کے طالب علم کو اس پہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا عظیم دین اس قدر عظیم قربانیاں اتنی حق پرستی اور ایسا حق کا اور ایسا دین ایسا منصب ایسا پیغام ایسی مبارک ہستیاں عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ قرآن سیرت احادیث اہل بیت آل رسول آل نبی اور پوری جو حیات مبارکہ ہے ان ہستیوں کی وہ عملی تصویر ہے یعنی کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ ان ہستیوں کے طفیل عمل کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے چاہے گھر ہو چاہے درون ہو چاہے برون ہو چاہے جسمانی درون ہو چاہے برون ہو چاہے یعنی کہ خانگی معاملات ہوں چاہے سیاسی معاملات ہوں چاہے دیگر معاملات ہوں اس کے باوجود گو کہ مسلمانوں کو اوورآل یعنی کہ مسالک سے ہٹ کے مسلمانوں میں عروج بھی آیا زوال بھی آیا مگر اب تو ہم دیکھتے ہیں بالکل ہی ایک ایسی کیفیت ہے جو یقیناً ہم سب کے لیے باعث فکر ہے میں چاہوں گا کہ آپ ایک اسکالر کی حیثیت سے کیا سمجھتی ہیں کہ کون سا مسنگ لنک ہے کہ اتنی عظیم قربانیاں اتنا عظیم فلسفہ اتنی عظیم شخصیات اور اس میں کوئی ہستیاں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان سب پہ جان دینے کے لیے بھی ہمہ وقت تیار ہے پوری امت
مگر عمل میں اس کا مظاہرہ ہمیں نظر نہیں آتا اس طرح سے. جی آپ نے خود ہی تو جواب دے دیا ہے کہ عمل میں مظاہرہ دکھائی نہیں دیتا، چونکہ عقیدہ اور عمل جب دونوں ملتے ہیں تو انسان کے لیے باعث نجات قرار پاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جیسا کہ مولا کائنات نے بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل، عمل کے بغیر کبھی حسن عاقبت اور حسن آخرت کی توقع نہ رکھنا. یبالغ فی الموعظۃ ولا یتعظ، دوسروں کو تم اچھائی کی نصیحت کرتے رہو اور اپنے غریبان میں کبھی جھانکو نہیں. تو اسلام اصل میں واقعہ کربلا میں جس کی یاد ہم مناتے ہیں اور جو اپنی اثر انگیزی کے اعتبار سے ریکارڈ بریکنگ واقعہ دنیا انسانیت کا، جس کا آج تک کوئی مثل و نظیر نہ اس سے پہلے اور نہ بعد میں آئی. اس پہ بہت ریسرچ کی گئی، بڑے بڑے ریسرچر جو نان مسلم تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو معجزہ کربلا لوح عالم پہ جن شخصیات نے رقم کیا وہ کن ہستیوں کی تربیت کا غماز ہے، ان کا کردار جو کربلا کے خالق ہیں واقعہ کربلا کے، ان کا کردار کن ہستیوں کی تربیت کا غماز ہے، عکاس ہے. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. تو یہ دیکھیے نا، یہ والدین کا سیدہ کونین حکیم امت، ایسی شخصیت مغرب کی پرفریب دانش سے خیرہ و مرغوب ہونے کے بجائے جو خاک مدینہ و نجف کو سرمہ چشم بنا کر اپنے آئینہ ادراک کو تابدار بناتے ہیں، ایسی ہستی. لکھا بھی انہوں نے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. انہوں نے سیدہ کونین کے بارے میں جو گفتگو کی ہے تو انہوں نے جب حسنین شریفین کے مقام شامخ کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. یہ جو صداقت آمیز کردار طلوع صبح قیامت تک اسلام کی حفاظت کے لیے تراشے گئے، یہ اس ماں کے کردار کا کرشمہ ہے جس کے لیے وہ آخر میں جا کے، چونکہ اب وقت کم ہو رہا ہے تو میں وائنڈ اپ کروں، آخر میں جا کے ان کی روح سیدہ کونین کے فضائل کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور وہ وجد کی کیفیت میں کہتے ہیں رشتے یہ آئین حق زنجیر پھاس، پھاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنہ گرد تربتش گردی دمی، سجدہا برخا کے اوپاشی دمی. وہ کہتے ہیں کہ اے شہزادی نور، خالق کائنات کے حکم نے مجھے روک دیا اور آپ کے بابا کے فرمان نے میرے پیر میں زنجیر ڈال دی، وَإِلَّا اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو اقبال اپنی پوری عمر آپ کی مرقد پاک کے گرد حالت طواف اور سجدے میں رہتے، لیکن میری روح اب آپ کے سامنے سجدہ ریز. اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، سبحان اللہ، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. سبحان اللہ. تو جب ایسی مائیں ہوں گی تو اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے، اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے. بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ، بہت بہت شکریہ محترمہ حنا نصر اللہ صاحبہ، اور تمام جو علماء کرام کی ابھی خانم صاحبہ نے بھی جو گفتگو فرمائی اس کا اگر آپ نچوڑ دیکھیے آج کی گفتگو کا تو وہ یہی ہے کہ عقیدہ اور علم جو ہے وہ جب تک عمل میں نہیں بدلے گا تب تک وہ کھوئی ہوئی میراث جو مسلمانوں کی ہے وہ دوبارہ حاصل نہیں کر پائیں گے. وہ عظمت جو مسلمانوں کی میراث ہوا کرتی تھی، وہ تہذیب جس سے ہم منہ موڑ چکے ہیں، وہ ہمیں نہیں مل سکتی جب تک ہم اپنے عقیدے اور اس علم کو ہم اپنے عمل میں نہیں بدلتے ہیں. اور ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آخر میں چند اشعار اور ان عظیم ہستی کا ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے یہ ساری نسبتیں ہیں. مظفر وارثی صاحب نے لکھا، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی. بشر نہیں عظمت بشر ہے، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ شرح احکام حق تعالی، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ،
وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ آپ ماہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے، وہ خود نظارہ ہے، خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم عظیم تر ہے۔